بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریبی حلف برداری سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر بات کریں گے۔ حافظ صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو ٹروتھ سوشل پر ایپ پر جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، جس میں اس نے کہا جی کہ 20 جنوری سے پہلے اگر جو اسرائیلی یرغمالی بنائے ہوئے ہیں فلسطین کے اندر حماس نے، غزہ نے، وہ رہا کر دیے جائیں۔ بالکل۔ اور اگر رہا نہیں کیے جائیں گے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اس نے کہا جی مشرق وسطیٰ کو میں جہنم بنا دوں گا۔ بالکل۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ حلف کے بعد جو ہے وہ جنگیں ختم کرے گا، اور اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کو اس نے یقین دہانی بھی کروائی تھی اور مسلمانوں کی سپورٹ بھی اسے حاصل تھی۔ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی، بالکل۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اچھا، شکریہ فراست۔ یہ لفظ ہیں، آپ نے تو اس کا اردو ترجمہ کر دیا نا کہ میں جہنم بنا دوں گا، تو اس نے لفظ استعمال کیا ہے there will be all hell to pay۔ یہ براہ راست دھمکی ہے حماس کو، اور اس کے آپ الفاظ دیکھ لیں اور اس سے اس کی مینٹالٹی آپ دیکھ لیں کہ وہ فلسطینیوں کو کس طرح وہ ٹریٹ کر رہا ہے، اور زائنسٹ کے ساتھ اس کی جو ہمدردی ہے وہ یہاں بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔ جو اس نے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ everybody is talking about the hostages who are being held so violently, inhumanly and against the will of the entire world in the Middle East۔ یہ استعمال کر رہے ہیں violently, inhumanly۔ وہ نہیں بتا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ فلسطینیوں کو صہیونیوں نے تیغ زن کر دیا ہے، ان معصوموں کی جان لے لی، وہ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ اسرائیل کی طرف کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہے۔ ہاں، اب آپ کا سوال تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کہا۔ اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو لابی ہے اور ٹرمپ کی، انہوں نے فنڈنگ کی، اور اسرائیل یہ جو برین ڈیڈ آلموسٹ پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن، یہ اس سے بھی زیادہ پرو زائنسٹ ہے۔ اچھا، اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب یہ ٹرمپ 1 جو ایرا تھا، اس نے تل ابیب سے کیپٹل کہاں شفٹ کیا تھا؟ جیروسلم میں۔ بالکل، پوری دنیا نے منع کیا، پوری دنیا نے اس کی مخالفت کی، بالکل، لیکن یہ وہاں کیپٹل اس نے، یعنی اتنی مطلب اتنا یہ پرو اسرائیلی ہے۔ تو اس نے آپ نے سمجھ لیا کہ اس نے اپنی انٹینشنز بتا دیے کہ میں آ کے کیا کرنے والا ہوں۔ تو یہ بہت مطلب یہ کہ خطرناک سگنل ہے معصوم فلسطینیوں کے لیے۔ آپ جو مسلمان، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ووٹ کیا تھا اس کو، اور باقاعدہ علماء جو وہاں کے تھے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اکٹھے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور سپورٹ کیا کہ اس کو ووٹ دیا جائے اس کو۔ تو وہاں سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب یہ بتائیں آپ کہ جب لاسٹ ٹائم اس کا ٹینیور تھا تو وہاں بھی اس نے تاثر دیا کہ میں جنگوں کے حوالے سے، بالکل، اس نے افغانستان سے فوج سے ہٹایا اور کنٹرول کیا، اور اس نے ابھی بھی اپنے جو اس کی الیکشن کیمپین تھی اس میں اس نے کہا جی کہ میں جو دھکیلی ہوئی ہے فوج، ہم نے جنگوں کے اندر اسے واپس بلاؤں گا تاکہ ہمارا پیسہ بچے، ریونیو بچے۔ یہ کیا صورتحال ہے پھر؟ یہ آپ نے سوال کیا، یہ حقیقت کا صرف ایک رخ ہے۔ صحیح، وہ کہتا ہے کہ میں فار ایور، کیونکہ جس نے بارہا ذکر کیا ہے کہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس وہ بیسیکلی دائمی جنگوں کے مرض میں مبتلا ہے۔ جنگ کے بغیر وہ مطلب ان کی دال نہیں گلتی، ٹھیک ہے، جنگ سے وہ کماتے ہیں، ہتھیار بیچتے ہیں۔ اگر کہیں امن بھی ہے تو وہاں پہ بھی وہ گروپس تیار کر کے پھر لڑاتے ہیں۔ اس کی مثال دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، آپ یوکرین میں دیکھ لیں اور پورے مڈل ایسٹ کو۔ لیکن حقیقت کا جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے وہاں کوئی جنگ بندی نہیں ہے، وہاں ہی نہیں ہے، وہ اس سے امیون ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسرائیل ان کا وہ ضدی بچہ ہے کہ جس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کوئی پریزیڈنٹ، کوئی حکومت، کوئی
کوئی بھی آ جائے. وہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ایگزیکٹلی کیا گرفتاری کا کہا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے. ICC نے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے. لیکن آپ دیکھ لیں اس کو امیونٹی حاصل ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو لنزے گرام ہے وہ انتہائی ایک خطرناک نیوکون ہے. اس نے تو دھمکی دی باقاعدہ. اس نے اپنے دوست جو ان کا سیٹلائٹ اب اسٹیٹ ہیں برٹن امریکہ برٹن کی ایکسٹینشن ہے صحیح, لیکن کیونکہ اب وہ جا کے صرف ایک آئلینڈ تک محدود ہو گیا, اس کو بھی کہا کہ اگر آپ نے نیتن یاہو کی گرفتاری کا اس پہ عمل درآمد کی کوشش کی تو پھر ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی اس حد تک وہ پرو اسرائیلی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جو مسلمان جو پاکستانیوں نے بھی اس کو ووٹ کیا تھا, مسلمانوں نے بھی ووٹ کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو وہ کر دے گا, وہ تو کچھ نہیں کرے گا. کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کرے گا. عمران خان اگر ہوگا تو نہیں, وہ دنیا میں صرف بل بوتے پر صرف ایک جگہ ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ اسرائیل. وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, وہ نیوک بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنے خطرناک ہے. نہیں عمران خان کے لیے اسے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا تو بہت پیچھے ہے. وہی کہہ, ہاں یہی وہ ہماری یہ فیلسی ہے. عمران خان کا مسئلہ کورٹ کے اندر ہوگا, بالکل اس سے ٹرمپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ اب جو مسلمانوں کے حوالے سے یہ اتنے بڑی سٹیٹمنٹ اس نے ابھی حلف نہیں لیا تو اس نے یہ بیان کر دیا. اس نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ فلسطینیوں میں آ رہا ہوں, آپ بائیڈن کو بھول جاؤ گے جو میں اب کرنے جاؤں. میں یہی سوال کرنے لگا تھا, یہ تو پھر بائیڈن 2 پارٹ ہوگا. یہ بائیڈن پارٹ 2 کا یعنی بائیڈن کی ایکسٹینشن ہے اور اس سے زیادہ یہ ڈبل ڈاؤن, یعنی کہ ڈیموکریٹس اور جو یہ ہیں نہیں اسرائیل کے لیے کوئی ڈیموکریٹس کوئی اپنا ریپبلکنس نہ, یہ بائی پارٹیشن ہے نا. 2 پارٹیاں ہیں, ایک چیز پہ اگر دنیا میں کنسنسس ہے, ایک آواز ہے, وہ اسرائیل. اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے, اس کے لیے چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے کوئی بھی ہو, کیونکہ اسرائیلی زائنسٹ ہے نا, وہ بہت پاورفل ہے. تو ان کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں, آخری سوال آپ سے, کہ اپنے بچپن میں سنتے آئے, تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک آخری صلیبی جنگ ہوگی. ہاں, تو پھر اب ماحول وہی دیکھنے جا رہے ہیں جس طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر حالات ہوئے ہیں, پھر اس طریقے سے یوکرین رشیا میں دیکھ لیں آپ, پھر چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایران کے حق میں بول پڑے ہیں. یعنی کہ اس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں. پھر یہ آخری صلیبی جنگ کے حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے, اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ آرمیگیڈون. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ عظیم جنگ, ویسے جو تاریخی حوالوں سے جب ہم سنتے ہیں تو اس کا جو تھیٹر ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے. صحیح. اچھا, اب اس کے اندر آرمیگیڈون کا, جی بالکل آرمیگیڈون کا. اب اس کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن اسرائیل کو کے اسٹیٹ کو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا 1948 کے اندر. صحیح. اس کی بنیاد تو رکھ چکے ہیں. بالکل. اب اس کے بعد جس طرح اسرائیل جس طرح جینوسائیڈ کر رہا ہے, جس طرح فلسطینیوں کو مار رہا ہے, اس کے بعد ان کی جو پراکسیز ہیں, بدقسمتی سے اسرائیل اور CIA یہ ان کی جو پراکسیز ہیں وہ بدقسمتی سے مسلمان ہی بنتے ہیں لڑانے کے لیے. اب وہ جو یعنی کہ غداری کا جو پارٹ ادا کرتے ہیں وہ تو مسلمان ہی کرتے ہیں. وہ کبھی IS کو کریٹ کرتے ہیں, کبھی القاعدہ کریٹ کرتے ہیں, کبھی اور گروپ کریٹ کرتے ہیں. بالکل یہ ایک ان کا موڈس آپرینڈائی ہے. افغانستان کے اندر انہوں نے یہی کیا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان پہ ہوا. یعنی آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر بھی اسی طرح کے, آپ شام کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. شام کے اندر جو اس وقت جو گروپس ایکٹیو اچانک ہوئے تو وہ CIA اور موساد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. باقی جو ترک صدر ہے وہ اس کا چھوٹا سا پارٹ ہے بیچارہ, وہ تو وہ اس کو جو آرڈر ملتا ہے وہی کرتا ہے. تو آرمیگیڈون جو ہے وہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کا ایک حد ہوتی ہے نا, تو اسرائیل نے ہر ایک سے پنگا لیا ہے, لیکن تاریخ یہ ہے کہ تاریخ کبھی اسرائیل کو معاف نہیں کرے گی. جتنا وہ رد عمل دے گا اس سے زیادہ رد عمل آئے گا اس کے لیے. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تیسری جو فائنل صلیبی جنگ ہے وہ اسرائیل کی کریشن کے بعد شروع ہو چکی ہے. بالکل صحیح. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.